اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد وعلی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام مظلوم، آپ سب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آج شہادت حضرت سکینہ بنت حسین صلوات اللہ علیہ کا دن آ چکا ہے، سن 2025۔ سب سے پہلے تو آپ سب مومنین و مومنات کی خدمت میں، اور پھر بالخصوص حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف وارث کربلا میرے مولا و آقا کی خدمت میں تعزیت و پرسہ پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، کچھ ایسے حرام زادے اور بدبخت قسم کے لوگ اب بکواسات کرنے سے نہیں رک رہے، جو کربلا کی مسلمہ حقیقتوں کو مسخ کرنے کے چکروں میں ہیں۔ شیعہ کتب مقاتل سے تو ان لوگوں کا دور دور تک کوئی نہ مطالعہ نہ تعلق۔ یہ لوگ اپنے ہی مسلک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، کیونکہ اگر تو ہوتے تو اتنے بڑے بڑے تاریخی بلنڈرز نہ کرتے۔ انہی میں سے ایک یہ بدتمیز مولوی، یہ مفتی سمر قادری ملعون، اس نے اب نعوذ باللہ من ذالک بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں جو مغلظات بکی ہیں اپنی ویڈیو کے اندر، اور شو یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ امام حسین سے اور دیگر ذوات اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن بکواسات بھائی جو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں ان لوگوں کی۔ گرامی قدر حضرات، آپ نو یہ پتہ ہونا چاہیے ہے بہت ساریاں چیزاں ساڈے وچ ایسیاں غلط مشہور ہیں سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ پاک رضی اللہ عنہا دی میدان کربلا دے وچ نال آن، ہن تساں سنیا ہوئے گا بھئی یہ چھوٹیاں ہاں تو اتھے شہید ہو گئیاں، راہ دے وچ یا کسی قید خانے دے وچ ڈکیا تو تھائی شہید ہو گئیاں، اے تساں سنیا ہے نا؟ حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اہل سنت دی میں اہل سنت نہیں باقی ساریاں کتاباں میں تانوں آج کھلی چھٹی دینا، 1 سال دا ٹائم ہے، چاہ کے پڑھو، پڑھ بھی لیا کرو نا، کس ٹانے مولوی دی گل نہیں میں پہ کردا، چاہ کے پڑھو۔ میدان کربلا حضرت سیدہ سکینہ پاک دی عمر کتنی ہا؟ 3 سال 4 سال۔ جے جھوٹ نہ ہوئے اور چٹا جھوٹ نہ ہوئے جو چور دی سزا میری بالکل جھوٹ ہے۔ اور آپ دی عمر کتنی؟ ایک روایت یہ ہے کہ 7 سال عمر ہا، اور اے دیتے بھی علماء نے اعتماد زیادہ نے نہیں فرمایا۔ علماء نے جڑی اگلی گل لکھی تو سن کے ویسے ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور اگلے دیہڑے میں ایک جگہ تے کیتی تو پیڑ پورا کیا تھا کدی سنی نہیں، تو سانو حوالہ دیو۔ جدو میں حوالہ رکھیا انہاں نے دوبارہ ٹائم دے سانو صحیح مسئلے دس، سانتی آج تے کسے دس صحیح کوئی نہیں سمجھ آمدی پئی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ پاک میدان کربلا دے وچ آپ دی عمر 2 قول ہیں، 2 سمجھ آمدی پئی ہے۔ پہلا قول 14 سال عمر ہا، اور دوسرا قول 18 سال عمر ہا۔ دوڑیاں تے مائیں والی قوم نو کیویں پتہ لگے میں کی کہہ رہا جناب؟ سانو اج تک اس گل دا نہیں پتہ۔ میرا چان ہے ٹوٹل 4 قول بن دین، ایک ہے 3 سال والا، اے جھوٹ ہے، دو ہے 7 سال والا، علماء نے اعتماد نہیں کیتا، اور بعد لکھیا بھی ہے، حقیقت اللہ جاندا ہے۔ زیادہ اعتماد ہے یا 14 سال یا 18 سال۔ اور اگلا جملہ بھی سونا ہے، اے ساڈے تے ساڈے پرایاں بیلیاں بھی لکھیا ہے کہ میدان کربلا میں آنے سے پہلے امام حسین نے حضرت سیدہ سکینہ کی شادی کر دی تھی۔ لے میں گل دسی جانا جی، سارے تو پریشان ہو جائے تو گل لو، لیکن گل تحقیق تے مکنی ہے۔ ساڈا مقصد کٹا کھولنا نہیں ہے، ساڈا مقصد ہے تانوں حق دسنا۔ سبحان اللہ تے آکھنا یار ہے، ساڈا مقصد تانوں حق دسنا ہے۔ ارے ویڈیو بندی نہیں پئی، انہوں دسنا ہونا کہ کیا تحقیق ہے۔ آیت اللہ صدوق نے لکھے ہے، توجہ نہیں کریں دے پہ نا ہونا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھائی جانا لکھے ہے، پڑھو اپنی کتاباں۔ یا 14 سال عمر ہے یا 18 سال، اور انہاں دا نکاح مدینے وچ کر دیتا ہا، عبداللہ بن حسن انہاں دا نام آ۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور جدو وہ شہید ہو گیا تو انہاں دے تو بعد پتہ ہے حضرت سکینہ پاک دی شادی کے نال پتہ ہے؟ ایو تے رولے نے سانو نہیں پتہ نا۔ انہاں دا نکاح حضرت ابو بکر صدیق دا نواسا جنوں 2 طرح نے آئے، حضرت مصعب بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق پاک دے 2 دے نال
یہ حضرت سیدہ سکینہ دا کربلا تو بعد چاہ کے نکاح ہویا ہے. جدو اے فوت ہوئے نے اے بھی فوت ہو گئے سر بعد دے وچ. اس تو بعد حضرت سکینہ پاک دا نکاح پتہ کدے نال ہویا ہے؟ حضرت عثمان غنی دے پوترے دے نال ہویا ہے. او سنی بن کے بولو، سنی بن کے. اے رشتہ داریاں نے کون دسے گا؟ اگر اختلاف ہوندا، لڑائیاں جھگڑے ہوندے تے کربلا تو بعد بڑی رشتہ داریاں ہوویں نا. لوڑی آخری گل میں تانوں دسدا پیا، مینوں پتہ سی تساں یہ جی تقریر کدی سنو تاں اسی اپنی من پسند دوڑے مائیے قصے کہانیاں سورا چل ہے. اس بدبخت نے سامعین جو اپنی اس پوری ویڈیو میں بکواسات کی ہیں، اس نے واضح طور پہ جھوٹ بولا شیعہ علماء پہ بھی کہ شیعہ علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کتابی لحاظ سے. یہ ممبر پہ کچھ اور کہتے ہیں، کتاب میں کچھ اور کہتے ہیں. شیعہ علماء تم جیسے کذاب نہیں ہیں کہ کربلا کے معاملے میں آ کے اگر تم جاہل ذاکروں اور خطیبوں کی بات کرتے ہو، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے ان علماء کی جن کی وجہ سے کربلا کی روایات ہم تک پہنچی ہیں، اور ہمارے پاس کربلا کے الحمدللہ چشمدید گواہ موجود ہیں. مولا سجاد ہیں، امام باقر ہیں صلوات اللہ علیہ مجمعین، پھر ان کے آخر شاگرد ہیں جنہوں نے کربلا ہم تک پہنچائی اور دیگر معاملات پہنچائے. ابن منذر مدائنی ہیں، منہال بن عمرو کوفی ہیں سلام اللہ علیہ مجمعین، اور پے در پہ یہ آگے معاملات چلتے رہے ہیں. تمہارے پاس تو کربلا سے ریلیٹڈ کوئی سند کا اتصال ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. تم کیا آ کے کربلا کے اوپر بات کرو گے؟ سامعین وہ لٹرلی مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ کون سا ٹائم تھا جب برادران اہل سنت کے جید و منصف مزاج علماء باقاعدہ عاشورہ پر جو پی ٹی وی پہ پروگرامز وغیرہ آتے تھے وہاں بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے، اور ان کا پورا گفتگو کا سارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یزید حرامزادے کی اصلیت دنیا کو بتائی جائے. اور ان میں سے بہت سارے لوگ باقاعدہ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے تھے. اب میں حیران ہوں بخدا قسم کے دیوبندی اور وہابیوں کے بعد اب یہ نیا طبقہ دوبارہ چڑھ رہا ہے. لیکن میری حیرانی ایک جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب میں تاریخ کی برگردانی کرتے یہ حقیقت آپ مومنین و مومنات کے سامنے لے کر آؤں کہ بالآخر خون حسین کا نعرہ لگانے والے جعلی منتقمین خون حسین عبداللہ بن زبیر اور اس کی پارٹی، جب اس کا آخری حاکم عبداللہ بن مطیع خود قاتلان حسین کے ساتھ متحد ہو گیا تھا، پھر میرے قائد محترم جناب مختار ثقفی سلام اللہ علیہ نے ان سب کی مشترکہ منجی ٹھوکی تھی. تو بالآخر یہ لوگ بھی اپنی اصلیت دکھاتے ہی ہیں کہیں نہ کہیں اندر سے سارے یزیدی ہیں، چاہے لاکھ دفعہ یزید کے بارے میں جو مرضی کہہ لیں. خیر، کیونکہ اصلاً یزید طریقہ منصوص من اللہ سے نہیں بلکہ ثقیفہ سے خلیفہ بنا تھا. اس کی خلافت کا سارا جو معاملہ تھا نام نہاد خلافت کا، وہ سارا کا سارا چلا ہی ثقیفہ کے پیٹرن پہ تھا. یہ کیوں نہ بچائیں گے پھر؟ اور کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پھر یہ ان معاملات کو آ کے کسی طرح آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خیر یہ پس منظر میں بات بہت آگے چلی جائے گی، مجھے ڈائریکٹلی اس ملعون کی باتوں کا رد کرنا ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نے کہا جی 3 سال 7 سال ان دونوں اقوال کو علماء نے ترک کیے، یہ جھوٹے اقوال ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. وہ 18 سال کی ہو چکی تھی نعوذ باللہ من ذالک، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کی ہیں اس نے کہ دشت نینوا میں وہ کافی ان کی ایج بڑی تھی. شیعہ علماء کے بارے میں آیت اللہ صدوق نے لکھا ہے، اور جاہل مولوی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کبھی کسی کتاب کو دیکھنا بھی پسند کیا تو نے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ مقتل نگار تھے یا محدث تھے؟ آمین یہ دیکھ لیں ذرا، خدا کی قسم کیا عجیب ہی یہ پتہ نہیں کون سا جانور ہے بخدا قسم. اس کی جہالت نیکسٹ لیول ہے. اور پھر شیعہ علماء پہ جو بہتان بندہ ذرا اس کا بھی جواب دے دیں. یہ تمہاری مطلق طور پر جہالت ہے کہ تمہیں وہ کتابیں نظر نہیں آتی، جس طرح آغا مہدی لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہا، اور اسی طرح سامعین شیخ عبد الحسین نیشابوری کی کتاب ریحانہ کربلا، سوانح حیات طیبہ سیدہ سکینہ بنت امام الحسین صلوات اللہ علیہا. بات بالکل واضح ہے. الغرض کے سامعین یہ ان لوگوں کے پرلے درجے کی جہالت ہے. آتا جاتا ہے کچھ نہیں اور منہ اٹھا کے بکواس کرتا. ہمارے علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں بی بی کے زندان شام میں شہادت کے لحاظ سے، اس پہ تفصیلی بحث کی ہے باقاعدہ، جو 2 ٹائٹلز میں دکھا چکا ہوں ابھی. پوری کتابیں لکھ چکے ہیں وہ، بس نہیں.
شیعت کے لبادے میں کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو کربلا کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے ناسمیوں سے پیسے لے کے بکواسات ضرور لکھتی ہیں اپنی کتاب میں، لیکن علماء ربانیین بھی الحمدللہ پھر سرزمین پاکستان سے ہی ہیں جنہیں ان کتوں کے گلے میں پٹا ڈالنا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے. جس طرح عالم ربانی جناب ناشر ولایت سرکار سید نثار عباس جہادی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب نہج السادات، یہ ڈھکو ملعون نے جو بکواس کی تھی بی بی کے اوپر، اس میں نقد کرتے ہوئے قبلہ نے صفحہ نمبر 454 پر تفصیلی ڈھکو ملعون کی بکواسات کا رد کرتے ہوئے یہ بات کی ہے. ایک ابو الفرج پاکستانی نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں اس معصومہ کے متعلق بکواس کی ہے اور بڑی لمبی زندگی سے تعبیر کی ہے، اور جو روایات اس پاکستانی ابو الفرج کو مل سکیں، خصوصاً تنقیص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے درج کرنے میں کوتاہی نہیں کی، یوں دسترخوان امیہ کی جھوٹی ہڈیاں چبانے کا حق ادا کر دیا. جب پاکستانی ابو الفرج لکھتا ہے کہ سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہ کے متعلق انتقال زندان شام کی کوئی ثقہ روایت نہیں ملتی، اس ابو الفرج پاکستانی سے پوچھیے ماضی قریب میں تفسیر قرآن کرتے ہوئے آپ نے کئی سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حذف کر دی ہے، کیا قرآن مجید میں آپ کو بسم اللہ بھی ثقہ روایت کے مطابق نہیں ملی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزاداران امام مظلوم، تو یہ بات آپ کے اوپر بالکل سورج کی طرح آیا اعظم من الشمس کہ یہ ڈھکو ملعون نے جو بکواسات کی تھی، انہی چیزوں کو پکڑ کے یہ لوگ بلا وجہ بھی بار بار سامنے لاتے ہیں، جس کا ہمارے علماء نے پیر پیر رد لکھا ہے. یہ سب ڈھکو ملعون کی بکواسات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں. یا حسین، تو یہ بات آپ کے سامنے ہم نے واضح کر دی ہے. اب آگے چلتے ہیں کتب اہل سنت کی طرف. بی بی سکینہ بنت حسین صلوات اللہ علیہ کے بارے میں اس نے جو بکواسات کی ہیں کہ مصعب بن زبیر لعین کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی یا دیگر جو معاملہ دوتر آیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ تیرے دوترے نے نا حجار ابن حبجر کو، ابن اشعث لعین کو اور شبس بن ربی، اور بعض روایات کے مطابق تو ابن شہاب لعین کو بھی، دو تین چار قاتلان امام حسین کو پناہ دے کے باقاعدہ جنگ حرورہ میں مختار کے لشکر کے سے جنگ کی ہے. جب احمد بن شمید شاکری سلام اللہ علیہ 20,000 سے زائد کا لشکر لے کے تو ان کا 50-60 ہزار پر مشتمل تھا. البدایہ والنہایہ پڑھ کے دیکھ لو تمہیں لگے پتہ، تاریخ یعقوبی پڑھ کے دیکھ لو تمہیں لگے پتہ کس طرح یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. جس کو تو دوترا کہہ رہا ہے نا، وہ تیرے دوترے نے قاتلان حسین کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا. تم ہو ہی قاتلان حسین کی نسل، تم ہو ہی ان کی اولاد. غیرت نام کی تو تمہارے میں چیز نہیں ہے، اور کچھ نہ ملا تو حسین کی یتیمہ کی شہادت کی روایات کے اندر تحریف کرنے دوں گا. میں جب تک زندہ ہوں کربلا کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت تو میں مسخ نہیں کرنے دوں گا، تمہاری منجی ٹھوک کے رکھوں گا. ہاں ادھر ہی ہوں، نہ تم کہیں جا رہے ہو نہ میں کہیں جا رہا ہوں. لانتی لوگ. یہ جی سامعین، اس روایت کی کیا حقیقت ہے شیعہ کتاب سے تو واضح کر چکا، یہ بکواس ہے. اب ذرا اہل سنت کے ہاں استاذ العلماء مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی، ان کی کتاب یہ تعظیم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 202 واضح لکھتے ہیں سیدہ سکینہ کے نکاح کے متعلق تمام روایات میں تضاد اور اختلاف ہے. ٹھیک ہے جی، نکاح سے متعلقہ تمام روایات میں تضاد اور اختلاف ہے، جس سے ظاہر ہے کہ یہ تمام روایات مروانی اور ناصبی راویوں نے وضع کی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ. عزاداران امام، یہ خناس کیا بکواس کر رہا تھا، وہ قول علماء نے ریجیکٹ کیا، جبکہ ریجیکٹڈ بات الحمدللہ تمہارے گھر کے عالم نے تمہاری ہی بات ریجیکٹ کی ہوئی ہے. اور کیسے بخدا قسم حیران ہوں میں سامعین، کس طرح یہ ممبر پہ چڑھ کے دے دنادن بکواس کری جا رہا ہے. کوئی کالی پیلی نیلی کسی کتاب کو ٹچ کرنا اس نے گوارا نہیں کیا. بکواسات اندر بکواسات کا. بخدا قسم اگر آج یہ میری سائن کی یہ یتیمہ حسین کی شہادت نہ ہوتی، مولوی سمر قادری تجھے میں تیرے اعلیٰ حضرت کی ایسے ایسے پٹخے دے دے کے مارتا نا. یہ شہادت بخدا قسم معاملہ ٹھنڈا کر گئی ہے. وہ بھول گئے ایام فاطمیہ میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا رہا اور آگے کیا ہونا ہے. اردو پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، منہ ٹڈ کے خسرے کی طرح بلکہ کسی خارج زدہ کتے کی طرح ممبر پہ دے دنادن بکواسات کیے جا رہا ہے. دلیل نام کی چیز ہی کوئی نہیں. علماء نے ریجیکٹ کی. کون سے علماء رہ گئی تمہارے علماء کی بات، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کتنا کہ ریجیکٹ کیا ہے. بریلویوں کے پاکستان میں بہت بڑے ادارے سے چھپی 2 کتابیں دکھا رہا ہوں اس وقت. دکھانے کو میں تقریباً 8 سے زیادہ دکھا سکتا تھا.
لیکن فی الحال انہیں کا جواب دے تو بڑی حضرت گزارش ہے آپ سے، بڑی زحمت کریں گے آپ. یہ مکتبہ نوریہ رضویہ سے چھپی کتاب سلطان کربلا بقلم ابو الوفا قاری فیض المصطفیٰ عتیقی، یہ اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 462 پہ واضح طور پر لکھا، جب سکینہ صلوات اللہ علیہ نے یتیمی کا نام سنا تو بابا کی داڑھی چوم کے ننھے ہاتھ باندھ کر کہنے لگیں، ننھے ہاتھ باندھ کر کہنے لگیں. سامعین، چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ تھے جو وہ روایت انہوں نے ذکر کی ہے. تو اب اس سے جا کے پوچھے کہ اگر وہ ٹین ایج میں آ گئی تھی تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ 18 سال کی لڑکی کے اتنے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں؟ لے یہ پکڑا گیا. دوسری اسی مکتبہ نوریہ رضویہ سے ہی چھپی کتاب صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب کی کتاب ہے خاک کربلا، یہ میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر یہ 294 پہ شام غریبہ کا احوال بیان کرتے کہتے ہیں یہ بچی حسین کی بیٹی سکینہ تھی صلوات اللہ علیہ اجمعین. یہ بات بھی یہاں کلیئر ہے. سامعین، میں دکھانے کو ایز اے سیڈ کے بہت سارے ریفرنسز دکھا سکتا ہوں، لیکن اب پہلے گزشتہ دلائل کا ہمارے جواب کہاں آ رہا ہے؟ ہمارے گزشتہ دلائل کا جواب آ ہی کہاں رہا ہے جو نئے پہ نئے دکھاتے جائیں. باخدا قسم میں اسے کبھی بھی جواب دینے کے حق میں نہیں تھا اس موضوع پہ، لیکن کیا کیا جائے کہ جب کوئی بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ بکواس کر دے پھر انہیں آئینہ دکھانا پڑتا ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا دلائل دکھاؤں میں تمہیں؟ اللہ اکبر. خیر سامعین، اب ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں، آج کل کے کسی عالم کے اوپر اکتفا نہیں کرتے، 9ویں صدی ہجری میں چلتے ہیں. ملا حسین وائز کاشفی حنفی، یہ اس کی کتاب روضۃ الشہداء میرے پاس اس وقت موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 658 پہ واضح طور پہ کیفیت باقاعدہ اس نے لکھی ہے سیدہ کے زندان شام میں شہادت کی، کہ بچی نے رومال اٹھا کر سر کو دیکھا تو سر کو اٹھا کر دیکھنے پھر جب اس نے پہچانا کہ یہ میرے بابا کا سر ہے تو سینے سے آہ کھینچتے ہوئے اپنے چہرے کو باپ کے چہرے سے ملنے لگی اور آپ کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر اسی وقت رحلت فرما گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. جی عزاداران امام، تو یہ غریب نینوا کی مظلومہ کی مختصر شہادت تھی جو علی الاختصار، کیونکہ تفصیلی روایت ملا حسین وائز کاشفی نہیں لا سکے. معذرت چاہتا ہوں. اب ڈیفینیٹلی یہ یہ بھی کہے گا کہ یہ روضۃ الشہداء کا جو مصنف ہے یہ مختلف انفی ہے، ہم اسے نہیں مانتے، یہ وہ اس طرح کی جو باتیں کرے گا، تو اس کے معاملے کو میں پہلے سے ہی صاف کر دیتا ہوں. الحمدللہ یہ احناف پر لکھی گئی جامع اور مبسوط ترین کتاب حدائق الحنفیہ میرے پاس موجود ہے. توثیق کے مراحل ساتھ ساتھ چلتے ہیں الحمدللہ. سوری، صفحہ نمبر 413 پہ صاحب تفسیر حسینی حسین بن علی وائز کاشفی، تو اس کے بارے میں اس نے واضح طور پہ لکھا کہ مضبوط اہل سنت ہو کر حنفی المذہب ہوئے، اور جہاں نیچے ہی ان کی کتابوں کو فہرست ہے تو وہاں روضۃ الشہداء. الحمدللہ کتب کی تفسیر کے اندر روضۃ الشہداء کا ذکر بھی موجود ہے، کتاب بھی مصنف تک ثابت ہے اور ان کے اکابرین میں بھی ہے. اللہ اکبر. اور سامعین، انتہائی تکلیف دہ امر یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لوگ روایات کربلا کے اوپر جب آ کے دروس وغیرہ دیتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے جو فقہاء ہیں اور علماء ہیں، بالخصوص یہ بریلویوں کے، ان کی تو باقاعدہ دروس پر مشتمل بر واقعات کربلا کتابیں تک چھپتی ہیں. اور کس قدر بخدا قسم یہ گھٹیا حرکت ہے، کس قدر بری بات ہے کہ پھر اسی طرز عمل پر وہ روایات بھی لائی جاتی ہیں،
لیکن اپنی پسند کی چیزیں لے کے کچھ سے کنارہ کشی کر دی جاتی ہے. وہ کیسے؟ یہ ان کے فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی بریلویوں کے، اس کی کتاب ہے جی خطبات محرم، اور اس میں جن کتابوں سے باقاعدہ اس بندے نے کربلا بیان کی ہے، صفحہ نمبر 4 پہ وہ کتب کی فہرست ہے، اور ان میں سے ایک نام کیا ہے جی روضۃ الشہداء. لیکن اس پوری کتاب میں خطبات محرم میں یہ روایت آپ کو کہیں نہیں ملے گی روضۃ الشہداء کی. یہ لیں سامعین، اور اس سے بڑھ کے میں تمہیں کیا توثیق دکھاؤں؟ مضبوط قول ہے تو علماء نے یہ کیا، تو تمہارے علماء جان بوجھ کے ڈنڈیاں مارتے ہیں. جب روضۃ الشہداء سے کربلا بیان کر رہا ہے، واقعات شام و کوفہ بیان کر رہا ہے، تو یہ کیوں نہیں کیا؟ خیانت کیوں کی؟ موت پڑ گئی تھی تمہارے فقیہ ملت کو. یہ کیا کیا ہے؟ میں سال دا ٹائم دینا شیعہ دی بھی کتاباں پڑھ کے، اور جاؤ شیعہ مذہب کے بچے سے بھی بات کرنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے. ابھی حال ہی میں تمہارے مولویوں کو الحمدللہ اویس ربانی صاحب کی اور نیو اسلامک ڈیجیٹل ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم پہ جا کے ذلیل کی ہے. تمہاری تو کسی بچے سے بات کرنے کی اوقات نہیں ہے، شیعہ مذہب کی کتابیں پڑھے گا. القصہ مختصر سامعین، بات کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ شام میں جو مزار ہے باقاعدہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا، کیا کسی عالم اہل سنت نے اس کی تائید کی ہے؟ بالکل کی ہے. مشہور زمانہ سیاح اور فقہ مالکی پر اعتقاد رکھنے والا ان کا ایک بہت بڑا مشہور نام ہے ابن بطوطہ. یہ مطبوعہ نفیس اکیڈمی، اس کا سفر نامہ ابن بطوطہ میرے پاس موجود ہے. صفحہ نمبر 106 پر واضح عبارت اس نے یہاں پہ شام کے سفر کے لحاظ سے جو دی ہے. حضرت سکینہ بنت حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ کی قبر. یہاں ایک اور مزار بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ مزار مبارک حضرت سکینہ بنت حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ مجمعین کا ہے جی، شام میں. تو سامعین الحمدللہ مزار کی بھی تائید ان کے پاس موجود ہے. اور جو اقوال کی حضرت بات کر رہے تھے کہ علماء نے جو اقوال اختیار کیے ہیں وہ 18 سے زیادہ ایج کے ہیں، وہ بھی بکواس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب کتاب پر اکتفا کرنے کے باوجود اس روایت سے کنارہ کش کر جاؤ، ڈرامے بازی کر جاؤ، تاریخ کربلا اور مظالم پر اہل بیت کے معاملات میں تحریف کر جاؤ، تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے. ہاں اس کے بعد کیونکہ میں منع نہیں کرتا تحریف کرنے سے، وہ تمہارے خون میں شامل ہے، کرو. لیکن اس کے بعد الحمدللہ جب فقیر تمہاری تحریف پکڑ کے تمہیں جتیاں مارے گا نا، جس طرح آج ماری ہیں، اس کا پھر وقرہ ہی ایک کام ہوگا. خیر، تو عزاداران سے میری پہلے بھی یہی گزارش تھی، اب بھی یہی گزارش ہے، جاہل ذاکروں اور خطیبوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ان جیسے لانتیوں اور بدبختوں کے فتنے کے اوپر غور کیا جائے کہ یہ اس طرح تاریخ کربلا اور کوفہ و شام کو مسخ کرنے پر آ گئے ہیں. خدا را سید سجاد جو 35-40 سال کربلا کو یاد کر کے گریہ کرتے رہے ہیں، ان کے گریہ کو ضائع نہ جانے دیں. خدا را صاحبان تحقیق کی طرف آئیں. خدا را اپنے مذہب پر رحم کھائیں.